الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله في مقام الآخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 281 ہے، اور نزول کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ سب سے آخری آیت ہے۔ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا تھا، یہ بات نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد دین کا کوئی مسئلہ نازل نہیں ہوا کیونکہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے غالباً تقریباً 9 دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ کون سا دن ہے جس دن سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ڈراتا ہے۔ کیوں ڈرا رہا ہے اللہ؟ اور یہ دن کون سا ہے؟ اور ہم اس دن سے اتنا ہی غفلت میں ہیں جتنا ہمارا رب ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے، اتنی زیادہ غفلت ہمارے اندر ہے۔ اصل میں عقیدہ آخرت یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، انسان کے کردار کو بدلتا ہے، انسان کے اخلاق کو بدلتا ہے، اس کی سوچ کو بدلتا ہے۔ جب انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کا یقین آخرت پر پختہ ہوتا ہے، اس کا آخرت پر قیامت پر ایمان ہوتا ہے، پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کے حق کو نہیں مارتا، حقوق اللہ میں غفلت نہیں برتتا، حقوق العباد میں زیادتی نہیں کرتا، پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کا رب اس کے اعمال سے بھی باخبر ہے، اس کی حرکات سے بھی باخبر ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے وسواس سے بھی باخبر ہے۔ پھر انسان کسی پر ظلم اور زیادتی کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ ہم اس عقیدے کے اعتبار سے بڑا کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دی۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، دلوں کی کیفیت
تبدیل ہوتی ہے، دلوں کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ خود قرآن نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن سننے کے بعد جب سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے پھر دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، دلوں کے زنگ اترتے ہیں، دلوں کے قفل کھلتے ہیں، دلوں کے تالے کھلتے ہیں۔ جب زنگ اترتے ہیں، تالے کھلتے ہیں تو وہ اثرات آنکھوں پہ آتے ہیں اور آنسوؤں کے راستے وہ بہہ پڑتے ہیں۔ آج ہمارے دل سخت ہیں، ہمارے دل زنگ آلود ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بار بار تنبیہ کی ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی دائمی زندگی نہیں ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف واپس جاؤ گے۔ واپس جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں واپس جانا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی چاہت سے نہیں آئے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ پھر جو شخص اس دن اللہ کے پاس کامیاب ہو گیا، آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جس شخص کے لیے آگ سے بچاؤ کا فیصلہ ہو گیا، وادخل الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی دنیاوی عہدوں کے ساتھ نہیں ہے، کامیابی دنیا کے مال کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا گزارنے کے لیے یہ لوازمات تو ہو سکتے ہیں، ضروریات تو ہو سکتے ہیں، خواہشات تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ایک شخص بہت بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے لیکن پھر اسے موت آتی ہے، اس کا عہدہ وہیں رہ جاتا ہے۔ ایک شخص بہت سارا مال کما لیتا ہے، بہت سارا بینک بیلنس اس کے پاس ہوتا ہے، بہت ساری پراپرٹی اور جائیداد اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن موت ایک لمحے میں سارا سسٹم تبدیل کر رکھ دیتی ہے۔ گھر بھی بدل جاتا ہے، لباس بھی بدل جاتے ہیں، رہنے سہنے کا ٹھکانہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہ چند باتیں جو نصیحت کی ہیں یہ سب سے پہلے میرے لیے ہیں، پھر آپ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت یقیناً اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، نصیحت سننے سے فائدہ ہوتا ہے، نصیحت سنانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، اللہ خود فرماتا ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کئی مقامات پر، فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کل کے لیے اس کی کیا تیاری ہے۔ ہم دنیا کے اندر کتنی تیاری کرتے ہیں، میٹرک کے پیپر ہونے والے ہوں، انٹر کے پیپر ہونے والے ہوں، سی اے کے پیپر ہونے والے ہوں، MBBS کے پیپر ہونے والے ہوں، ہماری تیاری کتنی ہوتی ہے۔ ہم تقریبات چھوڑ دیتے ہیں، فنکشن چھوڑ دیتے ہیں، آؤٹنگ چھوڑ دیتے ہیں، سیر و تفریح چھوڑ دیتے ہیں،
ہم کہتے ہیں ہمارا امتحان ہونے والا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہم اس کی تیاری میں مگن ہو جاتے ہیں، ساری تفریحات چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا امتحان اللہ کے پاس بھی تو ہونے والا ہے، اللہ نے بھی تو ہمارا امتحان لینا ہے، اور کس دن لینا ہے؟ اللہ رب العزت جب قیامت قائم کرے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب زمین و آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، زمین و آسمان کی ساری خلقت بے ہوش ہو جائے گی، سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں، روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ساری انسانیت موت کی آغوش میں چلی جائے گی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی موت دے دے گا۔ ہمیشگی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہمیشگی صرف اللہ کے لیے ہے، باقی ساری کائنات نے فنا ہونا ہے، ساری کائنات نے موت کی آغوش میں جانا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، پھر اللہ رب العزت ندا دے گا، اللہ پکارے گا، اللہ پوچھے گا من بقیہ، اب کون باقی ہے؟ پھر کوئی باقی نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کی پکار ہوگی، سورہ مومن ہے، 24واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں سرکش لوگ جو زمین پر سرکشی کیا کرتے تھے؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ جبار لوگ جو دوسروں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے؟ این الملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ جو کبھی کسی نام سے آتے تھے، کبھی کسی نام سے آتے تھے؟ آج کوئی جواب نہیں دے گا، آج کسی کے پاس بولنے کی طاقت نہیں، آج کسی کے پاس کلام کرنے کی ہمت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، آج اکیلا اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ قرار کرتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مالک قیامت کے دن کا، آج بھی مالک تو اللہ ہی ہے، پھر یہ کیوں کہا قیامت کے دن کا مالک؟ مطلب آج تو میں بھی مالک ہوں، آپ بھی مالک ہیں، اللہ نے کسی نہ کسی چیز پر ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارا مال ہمارے اختیار میں دیا ہے، ہمارا جسم ہمارے اختیار میں دیا ہے، ہماری خواہشیں ہمارے اختیار میں دی ہیں، ہمارا گھر ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ آج تو میں بھی مالک بنا بیٹھا ہوں نا، کسی گاڑی کا مالک ہوں، کسی گھر کا مالک ہوں، کسی زمین کا مالک ہوں، لیکن قیامت والے دن یہ ساری ملکیت اللہ کے اختیار میں ہوگی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہوگا، اللہ کے سوا کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہت صرف اللہ کے اختیار میں ہوگی، اور وہ دن کوئی چھوٹا سا دن نہیں ہوگا۔ آج کا ہمارا دن 24 گھنٹہ کا دن ہے، 1440 منٹ میں یہ دن ختم ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ حالات کیسے بھی سنگین ہوں، ہمیں یہ امید ہوتی ہے آنے والا کل اچھا ہوگا، آنے والا کل بہتر ہوگا، لیکن قیامت کا دن اللہ سورہ معارج میں فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اور اس دن کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ اس دن کی حالت انسان پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں انسان کا سوال دہراتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے بڑے بوڑھے بھی یہ باتیں سنتے آئے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے یہ ہوگا کب، یہ آئے گا کب؟
ہم تو باپ دادا کے دور سے ہی باتیں سنتے آئے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، لیکن آج تک نہیں آئی۔ یہ آئے گی کب؟ یسأل ایان یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے قیامت آئے گی کب؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب نگاہیں دھندلا جائیں گی، آنکھیں دھندلا جائیں گی، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہوگا، بڑا ہولناک ہوگا۔ اس دن ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں کی مامتا، ماں کی محبت، اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت سے دلوائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا نا، ایک میدان کے اندر عورت کا بچہ گم ہو گیا، آپ نے فرمایا جتنا یہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے بڑھ کر تمہارا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن قیامت کی ہولناکی، وہ اپنے معصوم بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، سورہ حج ہے، قرآن مجید کا 17واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ مدہوش نظر آئیں گے، نشے میں نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی، مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ انسان کو اپنی ہوش نہیں رہے گی۔ انسان جیسے مدہوش ہو جاتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، انسان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، پیروں میں جوتیاں نہیں ہوں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ عائشہ قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی کہ انسان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل دی جائے گی، زمین پر کوئی نشان نہیں ہوگا، چھٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو بڑی شرم آئے گی، بڑی حیا آئے گی، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، لوگ بے لباس ہوں گے تو شرم و حیا محسوس ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ کسی کو یہ فرصت ہی نہیں ہوگی، یہ خیال ہی نہیں ہوگا، یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو صحیح، کسی کی طرف اپنی نظر گھمائے تو صحیح، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء کی زبان پر بھی الفاظ ہوں گے، ربی سلم، ربی سلم، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج ہمارے سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، یہ سائنس کی تحقیق اور ریسرچ ہے۔ آج سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، لیکن ہم گرمیوں کی دوپہر میں تپتی ہوئی زمین پر ننگے پیر کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنا پیر رکھ نہیں سکتے، ان قدموں پر چل نہیں سکتے۔ اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ طبرانی کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور یہ پسینہ دنیا کے پسینے کی طرح نہیں ہوگا کہ ہم نے رومال لیا پسینہ صاف کر دیا، ہاتھ سے پسینہ صاف کر دیا۔ کوئی شخص اپنے ٹخنوں تک پسینے پر ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ابن حبان کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس پسینے کی شدت اور تکلیف اس قدر سخت ہوگی کہ انسان اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ جہنم میں ڈال دے، اس پسینے سے بچا لے، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اس کی اذیت برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت انسانوں کو کھڑا کرے گا،
انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کلام نہیں کر رہا، اللہ لوگوں سے بات چیت نہیں کر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بشیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے صحابی سے، کہ قیامت والے دن جب اللہ رب العزت لوگوں کو کھڑا کرے گا اور لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا، تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ بشیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مدد کے امیدوار ہیں۔ اللہ رب العزت ساری خلقت کو جو جہاں تھی اللہ اسے میدان محشر میں لے آئے گا، حتیٰ کہ جو قبروں سے نکلیں گے من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہمیں ہماری مرکز سے کس نے نکال دیا؟ سورہ یاسین کے الفاظ ہیں، کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ مرکد پتہ کسے کہتے ہیں؟ مرکد آرام کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں انسان آرام کر رہا ہو، وہ قبر سے نکلیں گے، میدان محشر کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو قبر کو مرکد کہہ رہے ہوں گے۔ اب یوں مثال کو سمجھیں، ایک شخص کے سر میں درد ہو رہا ہو، انتہائی درد ہو سر میں، اور پھر وہ اپنا ٹیسٹ کروائے اور اس ٹیسٹ میں اللہ نہ کرے اسے کینسر آ جائے، تو کہے گا پہلے میں سکون میں تھا، جب سے یہ خبر مجھے ملی ہے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ بڑی مصیبت دیکھنے کے بعد چھوٹی پریشانی کو سکون کہتا ہے۔ یہی حال قبر کا اور حشر کا ہوگا۔ حشر کی ہولناکیاں جب انسان کے سامنے آئیں گی تو انسان قبر کو مرکز سمجھ رہا ہوگا، حالانکہ قبر جیسا دبوچنا کسی اور کا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت حساب و کتاب نہیں کر رہا، لوگ پریشان ہوں گے، پھر لوگ مشورہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتب احادیث کے اندر، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، اسے بار بار پڑھیے، گھر جائیے، اسلام 360 میں پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس صحیح بخاری نہیں، صحیح بخاری کو پڑھیے، اس حدیث کو روزانہ پڑھا کریں، آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، آپ کے دل کا غبار اترے گا۔ آپ اس حدیث کو دیکھیں تو صحیح، حدیث شفاعت، لوگ میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امت ایک میدان میں جمع ہے۔ ایک امت، ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہے۔ اس انسانیت کی خواہش اور آرزو کیا ہے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ ابھی یہ آرزو نہیں کہ جنت مل جائے، ابھی یہ آرزو نہیں کہ جہنم سے نجات مل جائے، ابھی تو انسان ان ہولناکیوں سے اتنا پریشان ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ حساب و کتاب تو شروع ہو، اللہ کے سامنے ان آدمی پیش تو ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ مشورہ کریں گے، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک شخصیت کا انتخاب کریں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر تمام لوگ ان کے پاس آئیں گے، اور وہ شخصیت پتہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے والد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، پوری بنی آدم کے باپ آدم علیہ السلام۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگ آدم علیہ السلام سے آ کر کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے فرشتوں کو آپ کے آگے جھکا دیا، اللہ نے آپ کو بغیر عمل کے جنت میں داخل کیا، اللہ نے آپ سے آپ کی بیوی کو بنایا، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب تو شروع کرے۔ یہ سفارش کے لیے آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بتلائیں گے، انہیں جتائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے، ایسا غصہ اللہ کو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی، اللہ نے مجھے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، حالانکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ گناہ، وہ غلطی معاف ہو گئی، لیکن آج
اللہ کا ڈر اتنا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے، اس دن کی ہیبت اتنی ہے کہ آدم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ آج میں اللہ سے کلام نہیں کر سکتا۔ ایک گناہ وہ بھی معاف ہو گیا، ایک غلطی وہ بھی اللہ نے معاف کر دی، لیکن اللہ سے کلام کرنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ میں اور آپ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، اللہ سے فریاد کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب تو شروع کرے۔ نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے جو آدم علیہ السلام نے دیا تھا کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے، ایسا غصہ اللہ کو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے فریاد کی تھی، اپنے بیٹے کی بخشش کا اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ نے مجھے روک دیا تھا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ آج مجھے ڈر ہے کہ اللہ نے سوال کر لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء انکار کر دیں گے۔ حدیث میں ان 5 پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ آخر میں لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سے کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، اللہ سے التجا کیجئے، اللہ سے فریاد کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب تو شروع کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا اور طویل سجدہ کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، وہ حمد و ثنا جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت سکھلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سر اٹھائیے، اشفی تشفا، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ شفاعت کبریٰ ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ نبی علیہ السلام 2 شفاعتیں کریں گے، ایک اپنی امت کی اور ایک پوری انسانیت کی۔ یہ شفاعت پوری انسانیت کی ہوگی کہ حساب و کتاب تو شروع ہو۔ اب سوچیں، یہ انبیاء برگزیدہ پیغمبر اللہ کے پیارے، ایک غلطی وہ بھی اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے وہ رہنے نہیں دی، لیکن قیامت کا ڈر، اللہ کے غصے کا خوف کتنا ہے کہ اللہ سے کلام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ میں اور آپ، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ وہ کون سا دن ہے جو ہمارا گناہوں کے ساتھ نہیں گزرتا؟ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا؟ کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ ہم اس غفلت میں ہیں کہ ہمیں تو بہت طویل عمر دی گئی ہے، ہم آخر وقت میں توبہ کر لیں گے، ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، لیکن ہم نہیں جانتے یہ لباس جو ہم نے پہنا ہے، جو بٹن ہم نے بند کیے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ قمیض ہم اتاریں گے یا ہمارے مرنے کے بعد اسے کوئی اور اتارے گا۔ ہمارے پاس اتنی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر شخص یہ دیکھے کل کی کیا تیاری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارا وکیل بھی ہوتا ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، ہماری وکالت کر رہا ہوتا ہے، اور ہم جج کو دھوکہ بھی دے جاتے ہیں، جج غلط فیصلہ بھی کر جاتا ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ اس سے سوالات کرے گا، اللہ اس سے 5 سوال کرے گا۔ اللہ کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ہمارے ساتھ
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ منہ کو بند کر دے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ان ہاتھوں سے یہ گناہ کیا، ان قدموں سے یہ گناہ کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جسم کے جو آزاد گواہی دیں گے وہ انسان کی ران ہوگی. سوچیں کس گناہ کا تذکرہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی ران اس کے خلاف گواہی دے گی. پھر جس زمین پر ہم نے گناہ کیا، ہم بند کمرے میں تھے، چار دیواری میں تھے، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ہم نے گمان کیا کہ ہماری پاسداری کے روپ میں، ہمارے تقوی کے روپ میں ہمارے گناہوں پر پردہ پڑ جائے گا. قیامت والے دن یہی زمین یوم الدین تحدث اخبارہا تمہارے خلاف حجت بن کر آئے گی. جس کمرے کے اوپر بیٹھ کر تم نے یہ گناہ کیا، جس زمین پر بیٹھ کر میں نے یہ غلطی کی، یہ زمین میرے خلاف حجت بن کر آئی. میں کہا کہ سامنے کیسے ہو سکتا؟ کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ کراماً کاتبین میرے دائیں اور بائیں موجود ہیں، میری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں بولنے کے لیے بعد میں تیار ہوتا ہوں، وہ لکھنے کے لیے پہلے تیار ہوتا ہوں. آپ کسی کو کوئی میسج کریں، غلط میسج کر دیں، وہ میسج ڈیلیٹ نہ ہو، وہ ریکارڈنگ اس کے پاس محفوظ ہو، اور بھری محفل میں وہ آ جائے اور آپ سے کہے کہ آپ نے یہ میسج کیا تھا، یہ آپ کی آواز ہے. آپ کی حالت کیا ہوگی؟ انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے، کہے گا زمین پھٹے میں سما جاؤں یا آسمان کھلے میں اس میں بیٹھ جاؤں. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ایسے نہیں ہیں. ہمارے اوپر اللہ نے باقاعدہ ایک نظام اور سسٹم بنا رکھا ہے. ہمارے فرشتے صبح شام ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، اور اللہ ہمیں دے گا قیامت والے دن قرآن مجید کے الفاظ اقرأ کتابک پڑھ اپنا نام آیا. یہ پڑھ کتاب کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تو اپنا حساب لگانے کے لیے خود کافی ہے. اللہ پوچھے گا میرے فرشتے نے کوئی زیادتی کی، کوئی ایسا گناہ جو تو نے کیا نہ ہو اس میں لکھا ہو، کوئی ایسی نیکی جو تو نے کی ہو اور اس میں لکھی نہ ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہو. سورہ کہف میں انسان کہے گا جب کتاب اس کے سامنے آئے گی، کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں ہے، کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو میں نے کی اور اس میں نہ موجود ہو. کیا ہوگی انسان کی حالت؟ انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو آج دنیا کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ مالدار کیا کرتا ہے؟ مال دیتا ہے اور بچ جاتا ہے، عورتوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا. جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو انسان کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. کاش مجھے میرا رزلٹ نہ ملتا، مجھے بتایا ہی نہ جاتا. آج میرا مال میرے کام نہیں آتا، آج میری بادشاہت بھی میرے کام نہیں آتی. اس سے انسان اس کا مال، اس کی بادشاہت اس کے کام نہیں آئے گی. آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. قیامت والے دن انسان کی عارضوں کو دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. قرآن مجید ہے 29 ہے. انسان آرزو کرے گا، خواہش کرے گا قیامت والے دن اللہ میرا بیٹا میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، میری بیوی میرے بدلے جہنم میں ڈال دے.
محبت وہ آپ کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، جب تک سانس باقی ہے، دل میں دھڑکن باقی ہے، جب تک یہ مہلت ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ کی طرف پلٹنے کی، لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور اللہ ہمیں موت کی ایمان پر دے۔ اللہ ہمیں محشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے کی جگہ عطا